کو چینج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس موسم کو چینج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس فضا کو چینج کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں تیرے گھر کے چولہے سے لے کر، تیرے بیڈ روم سے لے کر تخت شاہی تک ہر طرف نبی کے دین کا ڈیرا ہو، نبی کے دین کا بسیرا ہو، نظام مصطفیٰ کا راج ہو، آئین قرآن کا راج ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ کیسے ہو جائے گا، ان کی قیادت جیل میں ہے، ان کے بڑے بڑے لوگ جیل میں ہیں، ان کے کارکنان جیل میں ہیں، یہ کیسے کر لیں گے؟ یہ کریں گے۔ میں مطمئن ہوں اگرچہ ماحول ہے خراب، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ ہر خزاں کے بعد اللہ نے بہار رکھی ہے، ہر دکھ کے بعد اللہ نے سکھ رکھا ہے، ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، ہر حزیت کے بعد اللہ نے رات رکھی ہے، ہر رات کی میرے رب نے صبح رکھی ہے، ہر اندھیرے کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ یہ دن ہم پھیرتے ہیں، یہ دن بدلتے ہیں۔ دن بدلنے کے لیے، وقت بدلنے کے لیے، حالات بدلنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، فضا چینج کرنے کے لیے، ماحول بدلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، شہادتیں دینی پڑتی ہیں، جانیں دینی پڑتی ہیں، جنانے دینے پڑتے ہیں، مال لٹانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جا کر ایک معاشرہ تکمیل پاتا ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر ایسا حسن ہوتا ہے، ایسی فضا ہوتی ہے، ایسی بہار ہوتی ہے کہ لوگ سکھ کا سانس بھی لیتے ہیں اور مصطفیٰ کے نظام کی بہار بھی لوٹتے ہیں۔ لبیک والے یہ دعوت لے کے تمہارے پاس آئے ہیں، لبیک والے اس ڈگر پہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں، لبیک والے مدینے کی گلی میں تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، لبیک والے در مصطفیٰ سے تمہارے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، در مصطفیٰ تک تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے 18 سال سے کم عمر میں اسلام لانے پر پابندی لگانے والے جو ہیں ان کا قلع قلع کرنا چاہتے ہیں۔ لبیک والے مورتیوں پر دودھ چڑھانے والوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے کرتارپور بارڈر کھولنے والوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے ہندوؤں کے مندروں کی تعمیروں کی اجازت دینے والوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے ہولی دیوالی والوں کی یاری سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے سکھوں کی یاریوں سے اور رنجیت سنگھ کے مجسمے نصب کرنے والوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے دین کے غداروں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ یہ لبیک والے ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے ناموس رسالت کے غداروں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ سے پکڑ کر مکین گنبد خضرا کے در پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت، ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ تو میرے بھائیوں یہ ماحول تب بنے گا جب آپ بدلیں گے۔ جب اندر بدلتا ہے تو بندہ بدلتا ہے، جب تک اندر نہیں بدلتا بندہ نہیں بدلتا۔ یہ دل جب تک نہیں بدلتا انسان نہیں بدلتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ ہمارا کوئی مشن کسی کو گرانا ہے، نہ کسی کو اٹھانا ہے، نہ ہم کسی کی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں اشارہ ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے، ہمیں ایجنڈا ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے، ہمیں لاہ عمل ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے، ہمیں شعور ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے، ہمیں تقویت ملتی ہے تو مدینے سے ملتی ہے، اگر انرجی ملتی ہے تو مدینے سے ملتی ہے، امداد ملتی ہے تو مکین گنبد خضرا سے ملتی ہے، اگر پاور ملتی ہے تو مدینے سے ملتی ہے، اگر حوصلہ ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے، اگر اعتبار نہیں آتا تو حضور کا یہ شعر دیکھ لو، جنہوں نے آپ کے سامنے یہ جو ناز و نم سے پلے ہوئے تھے، یہ جو پانی کا گلاس بھی اٹھ کے پکڑنے والے نہ تھے، اس کے لیے بھی آگے خادم موجود، آگے شگرد موجود، جنہوں نے گرمیوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جیل میں کاٹا، جیل کی بیرکوں میں کاٹا، جیل کی چکیوں میں کاٹا۔ وہاں جناب پولیس کے تشدد، جبر، بربریت، اذیت اور طرح طرح کے ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود آج پھر سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں نا اوئے نا،
کسی بھول میں نہ رہنا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے۔ یہ تو یہ رہے جن ہمارے جوانوں کے اعضاء ضائع ہو گئے، کسی کے گردے ضائع ہو گئے، کسی کا پیٹ ضائع ہو گیا، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی کا بازو ضائع ہو گیا، کسی کی ٹانگ ضائع ہو گئی، سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان کے اعضاء ضائع ہو گئے۔ 28 سے 30 بندے روزے کی حالت میں اس ظالم اور جابر حکومت نے شہید کر دیے۔ ہمارے نہتے نوجوانوں کے اوپر بختر بند گاڑیوں کو چڑھایا، نہتے نوجوانوں کے اوپر جو روزے کی حالت میں کھڑے تھے سیدھے سٹریٹ فائر کر کے انہیں شہید کیا گیا، ان پر تیزاب والا پانی پھینکا گیا، ان پر ذلیلہ دھواں پھینکا گیا۔ آج تک لبیک کے کارکنان ابھی تک جو ہے وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں، گرفتاریاں ہو بھی رہی ہیں اور جناب مقدمات کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ 788 جیسے پاکستان کی تاریخ کے سب سے خطرناک ترین مقدمے جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کارکنان اور ہمارے قائدین پر جھوٹے بھی کیے گئے۔ ان میں مزدور بھی تھے، ان میں کمزور بھی تھے، ان میں دہاڑی دار بھی تھے، ان میں محنت مزدوریاں کرنے والے بھی تھے۔ اس کے باوجود ہمیں بتاؤ تو صحیح، کوئی ایک پروف تو لاؤ، کوئی ایک ثبوت تو لاؤ، کسی نے آج تک تمہیں یہ لکھ کے دیا ہو میں لبیک کو چھوڑتا ہوں، میں اس مشن کو چھوڑتا ہوں، میں اس نگر کو چھوڑتا ہوں، میں اس لینڈ کو چھوڑتا ہوں۔ تم نے جبر کی حد کر دی، ہم نے صبر کی حد کر دی، تم نے بربریت کی حد کر دی، ہم نے برداشت کی حد کر دی، تم نے ظلم کرنے کی حد کر دی، ہم نے ظلم سہنے کی حد کر دی۔ مگر یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، اب وقت بدلے گا، اب دور بدلے گا، اب حالات بدلیں گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے اس بار اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیاں، منصب نبیاں، منصب نبیاں، منصب نبیاں، منصب نبیاں، منصب نبیاں، نعرہ رسالت۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ نہ کوئی اور آپشن ہے، نہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے، نہ اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ ہے، نہ اس کے علاوہ اور کوئی کاز ہے، نہ اس کے علاوہ اور کوئی نجات کی راہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے ہمارے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قادیانی کلیدی یودیوں پہ بیٹھ جائیں، ہمارے پاکستانی ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر حضور کی دین پہ حملہ ہو جائے ہمارے مسلمان ہونے کا کیا جواز باقی رہ گیا؟ فرانس کے بدماش سریعام میرے نبی کی گستاخی کریں، لائف انہیں چینل پہ چلائیں، ہم فقط ایک مطالبہ کریں کہ اس خنزیر کو ملک سے نکال دو، یہ اسے بھی نکال نہ سکے۔ بتاؤ تو صحیح ذرا، ارے لوگوں، وہ اقبال نے کیا خوب کہا، وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ریاست مدینہ کا فقط نعرہ لگانے سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوگی، مدینے میں جوتے اتار کے جانے سے صرف حضور کی محبت کا ثبوت نہیں ہے، نہ کام ایسے نہیں چلے گا۔ بڑا کم نصیب ہے جو قرار تک نہ پہنچا، در یار تک تو پہنچا، دل یار تک تو نہ پہنچا۔ ارے ظالم تو اسے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو فرانس سے بائیکاٹ کر لے، ان کے سفیر کو نکال دے، بلکہ جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تو نے کتنے ان پہ ظلم کیے، کتنے ان پہ ستم کیے، کتنی اذیتناک اور دردناک ان کو سزائیں دی، اور کیا تو نے جتن نہ کیے۔ کیا وقت یہ صدا رہے گا؟ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، وقت بدل جائے گا۔ باتیں ہم نے بھی لکھی ہیں، باتیں تم نے بھی لکھی ہیں، ایجنسیاں ہماری بھی ہیں، ایجنسیاں تمہاری بھی ہیں، رپورٹیں ہماری بھی بن رہی ہیں، رپورٹیں تمہاری بھی بن رہی ہیں۔ تمہاری ایجنسیوں کے اعلیٰ کار حرام خور، تمہاری ایجنسیوں کے اعلیٰ کار جھوٹ لکھتے ہیں، تمہاری ایجنسیوں کے اعلیٰ کار غلط رپورٹیں بناتے ہیں، تمہاری ایجنسیوں کے اعلیٰ کار تمہارے سکوں اور ٹکوں کے لیے کام کرتے ہیں۔
جو ایجنسیاں ہمارے پاس ہیں، جو ایجنسیاں ہمارے پاس ہیں، جو منشی ہمارے پاس ہیں، یہ کرام کاتبین ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، ایک بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، تیرے یہ لکھتے ہیں کہ لبیک والے انتہا پسند ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، تیرے یہ لکھتے ہیں کہ یہ لبیک والے جذباتی باتیں کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کا نام آتا ہے یہ کٹ جاتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، یہ پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں، یہ ظلم جبر بربریت ہر قسم کی دیکھ کر پھر بھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ایجنسیاں تیری بھی بڑی ٹائٹ ہیں، ایجنسیاں ہماری بھی بڑی ٹائٹ ہیں، اور پھر جناب ہمارا حساب تو آگے ہوگا نا، تمہارا مقدمہ تو یہاں چل جائے گا، تمہارا مقدمہ تو یہاں چلے گا جہاں ہمارا مقدمہ چلے گا۔ نکھس میں ایسی بھی کوئی نہیں صاحب زادہ صاحب، میرے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات لکھیا، آپ فرماندے نے ایک فقیر سی بازار ٹر گیا، سویرے سویرے دکاندار دکان کھولی، فرمایا روپیہ دے، اس نے کہا بابا سویر دا ٹائم ہے، جا سویرے سویرے آگے روپیہ لین، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تو روپیہ دے۔ فرمایا میں تو نہ کہا روپیہ دے یا میں دکان پٹھی کر دینی۔ سمجھ آؤں دی ساڑی پنجابی دی سمجھ آؤں دی کوئی نہیں ہون کوئی سر شر ہلاؤ دے تو میں تسلی ہوئے دی میں تو نہیں بلایا، اور میں اپنی بولی لگایا اور میں نہیں پتہ لگنا تو سمجھ آؤں دی کہ نہیں نہ آکھو سبحان اللہ دھکے دی سبحان اللہ دا فائدہ کو نہیں نا، ایڈے دھکے نہ تو اڑے کو درخت لگائی دے نہیں لگے دے، اے ایتھوں نکلے تے لگے دے نہیں، سمجھ آ گئی تو سر باعث تسی بے جا سر ہلاؤ کامی میرے سے پتہ لگ جائے سمجھ آؤں دی پہ ایتھوں نکلے تے تاں نہیں تے نہیں آکھنی، ٹھیک ہے، دل کرے اوڑی آکھو دل کرے اچھی آکھو۔ اچھا اور بابا آندہ روپیہ دے، اس آکھیا سویرے سویرے روپیہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، کوئی گاہ کون دے پیسہ وٹن دے تین دے آندہ روپیہ جا آجے انہیں نالنا آ سویرے سویرے پچھلے ٹائم بھی بابے آکھیا میں انہیں ناشتہ کرنا ہے چاہ پینی روپیہ دے، اس آکھیا میں نو دیندہ سویرے سویرے نہیں، اس آکھیا اچھا میں پھر دکان پٹھی کروں گا تیری، اس آکھیا ایڈا پلوان دکان پٹھی کرن جو گا ہوں تو روپیہ میرے کو منگ دو، گل دی سمجھ آئی کو نہیں آئی جی ایڈا پلوان ہوں دکان پٹھی کرن آڑا تے روپیہ میرے کو منگ دو، اے ہی شاکے نے بھی کھا گیا ہے، اے ہی شاک پہلے نا مولویاں حکومت کی کرنی ہے اترائے تے دساں گے نا تینوں آئے نے نا افغانستان مولوی آئے نا جی عارشہ صدیقی کیتی کہ نہیں کیتی بولو، اے نا انجی کرنی جی میں آئے نا انج کرنگے جی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کیتی آئے، یہ راتوں رات اسلام لے آنگے، سمجھ آگی راتوں رات اسلام لے کے آنگے انشاءاللہ تعالی، ادھر لبیک دی حکومت ہونی ادھر اسلامی نظام دے نفاذ دا اعلان ہو گیا، تے انہاں تے سارے انجی لمیاں پہ جانا نا انشاءاللہ تعالی، سارا لٹیا مال سارا باہر آ جانا، انہاں دا لٹیا مال باہر آیا ملک دا قرضہ لے جانا، رشوت ختم ہو جائے دی، کرپشن ختم ہو جائے دی، اللہ دیاں رحمتہ آ جان گیاں، زمینہ اپنے خزانے دے منہ کھول دین گیاں، اللہ آسمانہ تو برکتہ نازل فرما دے گا، کیونکہ عیاشاں بدماشاں تو جان چھٹ جائے گی، چوراں ڈاکواں کنجراں تو جان چھٹ جائے گی، لوکاں دیاں دھیاں سڑے عام مجرے کران والے، سڑکاں تے نچان والے، شراباں پین والے، پیوان والے، انہاں تو جان چھٹ جائے گی، اور دسو یہ سارے کام نہیں کر دے، او بولو جی یہ کر دیں تے پھر ایڈے تو اڈ کیوں انہاں دی حمایت ہوندی، سر میں آکھیا نہ ہلاؤ سبحان اللہ تے مرضی نہ سر تے ہلاؤ، یہ سارے کام تے کر دے پہن تے برکت اللہ دی کتھوں آوے، رحمت اللہ دی کتھوں آوے، بے برکتی تھی ہونی سارا نظام سود تے چلان دے پہن، اسلام تے سال بعد 2.5% لیندہ ہے تے کسی نے غریب نہیں ران دینا، یہ نہ لالا ٹیکس لالا گیس کی تھے ٹور